السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ہندوستان کی جانب سے ایک اور ڈرامہ اور جس کا ڈراپ سین بہت جلد منظر عام پر آنے والا ہے۔ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو، اڑی حملہ ہو، پلوامہ کا ڈرامہ ہو یا ناٹک کرناٹک ہو، نریندر مودی اور اس کی سرکار آج بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے اور فالس فلیگ اسپیشلسٹ یعنی بی جے پی سرکار ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان کے اوپر الزامات دھرتی ہے۔ نہ ہی اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے پاس شواہد ہوتے ہیں، اور دوسری جانب سندھو ندی کا راگ الاپنے والی سرکار اب سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی باتیں کرنے لگی ہے، جس کا آج ترکی بترکی جواب دیا ہے ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا انتہائی اہم اور غیر معمولی جو اجلاس ہوا ہے، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اعلیٰ عہدیداران جس میں ڈی جی آئی، ڈی جی ایم آئی اور تمام وفاقی وزراء اور تمام صوبوں کی نمائندگی تھی، اور ایک متفقہ طور پر جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر واگا بارڈر کو بند کرنے، ہندوستان کے لیے جو پروازیں ہیں ان کو منسوخ، یعنی فضائی حدود اب وہ استعمال نہیں کر سکیں گی، دو طرفہ تجارت جس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی شامل ہے اسے معطل کر دیا گیا ہے، اور فوری طور پر جو بھی ہندو اس وقت ویزے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، جو یہاں پہ موجود ہیں 48 آورز میں ان کو یہاں سے جانے کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سکھ یاتری ہیں بالخصوص اور سکھ برادری ہے وہ اس سے استثناء ہے، ان کے لیے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پاکستان نے اس آبی جارحیت کو اور اس سندھ طاس معاہدے کو، جس کا ذکر انڈس واٹر ٹریٹی جس کا ثالث تھا ورلڈ بینک، اور 1960 میں تین دریاؤں کی حدود اور قیود کا تعین کیا گیا تھا اور 2 متنازع ڈیم بھی بھارت نے اس پہ بنائے، اب اس یک طرفہ فیصلے کو پاکستان نے جنگ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسے ہم جنگ تصور کریں گے۔ کس طرح یہ جواب دیا گیا ہے، اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہندوستان کی جانب سے یہ فالس فلیگ آپریشن، جس طرح کے ماضی کے فالس فلیگ آپریشن ہوئے، ایون کہ اڑی کوٹ اور جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا اس میں ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی، ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی آفر بھی کی تھی۔ اور پلوامہ کا جو ڈراپ سین ہوا وہ آپ کے سامنے، ان کے ایک اینکر تھے ارنب سوامی اور گپتا جی، جن کی ایک واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی تھی جس پہ انہوں نے جشن منایا تھا اس پلوامہ کا، کیونکہ جو ہندوتوا سرکار ہے اور بی جے پی سرکار ہے اس نے اپنے میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول کیا ہے۔ کل جس سیاحتی جوڑے کو انہوں نے ہلاک قرار دیا تھا آج وہ منظر عام پر آ گئے، اب مزید چیزیں بھی منظر عام پر آئیں گی۔ ثبوت نہیں، ناک پہ مکھی بیٹھی تو پاکستان، اور ٹڈی دل نے حملہ کر دیا تو پاکستان نے حملہ کروا دیا، غبارے پکڑ لیے تو پاکستان نے بھیج دیے، کبوتر کشمیریوں کے پکڑ لیے تو یہ بھی مخبر ہیں۔ یہ لیول ہے ناظرین، اس پر ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ ملک منظور صاحب ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار، میجر جنرل۔ زاہد محمود صاحب ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ظفر الہاری صاحب بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، فارمر ایمبیسڈر ہیں۔ احسن حمید دورانی صاحب ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ اس ترکی و ترکی جواب اور دوسری جانب امریکہ سمیت کئی ممالک نے اپنے ٹورسٹ کو باقاعدہ طور پر ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ وہ ہندوستان اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر بالکل نہ جائیں۔ کیا بھارت کے لیے یہ ایک اور سبکی ہے، سیکیورٹی لیپس ہے، انٹیلیجنس کی کوتاہی ہے، یا پھر کوئی اس کے پیچھے مودی سرکار کی کوئی ہندوتوا کوئی گیم ہے جو وہ رچا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور میرا ملک صاحب کو اور باقی پارٹیسپینٹس کو بہت سلام۔ دیکھیے، رسوائی، امبیرسمنٹ، چالاکی، اس کا چالاکی تو خیر ہے ہی ہے، لیکن رسوائی اور امبیرسمنٹ اور مودی یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں جی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ مودی صاحب کے ساتھ جی، اور انہوں نے پاس میں بھی امبیرس کرایا ہے، چاہے پلوامہ ہو چاہے اڑی ہو، آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ابھی جو ریسنٹ جو بالا کوٹ میں ان کو عزیمت اٹھانا پڑی، بٹ اینی ویز ناٹ گوئنگ انٹو دی ایموشنز اور ایموشنل بات چیت اور ریٹارک، اور کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جی، بالکل ہم بھی اسی پاکستان فوج میں ہم نے نوکری کی ہے الحمدللہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں ہیں جی، تو ہم نے آئی تھنک وہ نیڈ ناٹ، ہم نے تو یا تو پاس میں پاکستان نے اپنی ول نہ دکھائی ہو یا ہماری ملٹری نے اپنی ول نہ دکھائی ہو، تو پھر تو ہم بات کریں گے جی اس کے اوپر۔
لیکن اگر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے ول نہیں دکھا سکے تو پھر ریٹورک کریں گے, زیادہ اس پہ بات چیت کریں گے. دیکھیں کرٹیکل سچویشن ہے, ایک پورے خطے کے امن کے خلاف ایک یہ پروپیگنڈا کے ساتھ, ایک فالس فلیگ آپریشن کے ساتھ پورے خطے کے پورے ریجن کے امن کے ساتھ یہ کھیلنے جا رہے ہیں جی. آلریڈی ہم تو وکٹم ہو رہے تھے اس کے پراکسی وار کا. مجھ سے کئی سوال کیے جاتے ہیں کئی پروینس جی کہ کائنیٹک میں وہ کیا کریں گے. میں نے کہا وہ کیا کریں گے, وہ آلریڈی کائنیٹک میں ہے. جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہے وہ ان کی کائنیٹک اپلیکیشن ہے. دارالعلوم حقانیہ لے لیں, وہ کائنیٹک اپلیکیشن ہے. جو مزدوروں کو بسوں سے اتار کے بلوچستان کی سڑکوں پر ذبح کیا گیا, مارا گیا ان کو, یہ کائنیٹک اپلیکیشن ہے. تو یہ اپلیکیشن ہے اسی سپانسر سٹیٹ کی, انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے کلائنٹس یہ کام کر رہے ہیں. تو کائنیٹک اپلیکیشن ایک سرٹن لیول پہ ان دا فارم آف پراکسی, ہائبرڈ وار اور سٹیٹ سپانسر ٹیررزم, جو اب ان کا لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے, چاہے وہ کینیڈا کے نجر سنگھ کا مرڈر ہو, چاہے گرونت سنگھ کا پلاننگ فار مرڈر ہو, ہائر فار مرڈر کا کیس ہو امریکہ کے اندر. تو یہ ان کا لیڈ ایلیمنٹ ہو گیا ہے. ان کا لیڈ فائٹر بشٹائر گینگ ہے, ان کے لیڈ فائٹر نکل ہے, ان کے یہ لیڈ فائٹرز ابھی یہ جو ہمارے پاس ان کا منکی بیٹھا ہوا ہے بلوچستان سے, ہم نے جس کو پکڑا تھا کلبھوشن یادو, یہ ان کے لیڈ ایلیمنٹس ہیں. ان کے لیڈ ایلیمنٹس کبھی قطر میں پکڑے جاتے ہیں نیول آفیسرز کی شکل میں, کبھی سی آر پی ایف کا ان کا یادو پکڑا جاتا ہے امریکہ کے بیچ پہ. تو دس از دیئر لیڈ انسٹرومنٹ. تو یہ انہوں نے اپلیکیشن کی ہوئی ہے. اب دیکھیں پاکستان ایک رسپانسیبل سٹیٹ ہے, ہمیں زیادہ جن بخشی کی طرح تو ہم میں نہیں بول سکتا کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. جب وقت آئے گا تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں گے, اور انڈیا بھی دیکھے گا اور دنیا بھی دیکھے گا, اور پوری دنیا کو بین الاقوامی لیول پہ یہ پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی ریڈ لائن ہے. یہاں کوئڈ پرو کو سینکشنز لگائیں, دھمکیاں دیں, منت کر لیں, پیسہ آفر کریں, انڈین کانٹیکسٹ پہ پاکستان کا کوئی ملٹری جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا, میں تو اس کو سادہ الفاظ میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے, کہ مودی سرکار کا لگتا ہے, اور مودی جو گودی میڈیا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ ان کی دال روٹی یہی ہے کہ یہ پاکستان بیشنگ کریں, پاکستان پر الزامات لگائیں, اور پھر وہ جو جی ڈی بخشی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بڑی بڑی مونچھوں والے, وہ تو ساری دنیا جانتی ہے, وہ تو ایک ڈکریٹ مرڈرڈ ہیں, قاتل ہیں. 1993 میں انہوں نے جب وہ راشٹریہ رائفل اور پنجاب ریجمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے 30 سے زیادہ کشمیریوں میں بسوں میں جو بیٹھے ہوئے کشمیری تھی نہتے, جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے, ان کو اسٹیٹ فائرنگ کر کے اس نے بندے نے ان کو شہید کیا تھا. اور آج وہ بیٹھا ہوا بہت بڑا جو ہے وہ راگ الاپتے اور اینالسٹ بنا ہوا ہے. پھر ان کا وہ گورو آریہ جو بڑے بڑے مشورے دیتا ہے, جو آج گلے پڑ گئے ہیں اس کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو وقف بل منظور کرایا ہے, انہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ جو کام کیا, پھر آرٹیکل 370 اور 35A, اور پھر اس طرح جو لیفٹیننٹ گورنرز کی تعیناتی کی, وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی, اس کا رد عمل بھی تو سامنے آنا ہے. جی بالکل. دیکھیں یہ جو آپ میڈیا کی پہلی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ڈیپ سٹیٹ کی کلاسک اپلیکیشن ہے جی جو انڈیا میں. انڈیا has become a deep state. یہ اب ڈیپ سٹیٹ ایکٹس کرتی ہے جی. یہ جو میڈیا ہے یہ بھی کوئرژن سے, پیسے سے, اٹ از اے کنٹرولڈ میڈیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ گورنمنٹ کی لائنز ٹو نہ کرے. یہی میڈیا کچھ دن پہلے راہل گاندھی کو ٹریٹر قرار دے رہا تھا, اس کو ٹریٹر کا خطاب دیا گیا کہ وہ ٹریٹر ہے کیونکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کی جو اپلیکیشن ہے, جو جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ وہ جو کشمیر کی آپ نے بات کیا 370 کی مسلمانوں کے خلاف, جو ان کی 2024 میں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے جی, جو ہیٹ میں اضافہ ہوا 86% خاص طور پہ اگینسٹ مسلمز, ڈائریکٹڈ اگینسٹ مسلمز, اٹس اے ہیوج نمبر. کشمیر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ بات بھی نہ کریں, ان کے اوپر ظلم دیکھیں نا. کشمیر کے اندر ڈاکٹر صاحب 90,000 لوگ شہید کیے گئے جی. بالکل وہاں پر وہ کشمیری بستے ہیں, ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی 1 2 3 لاشیں اٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ. میرے بھائی کو, میرے باپ کو, میری بہن کو, میری ماں کو کوئی قتل کر دے تو میں تو نہیں بیٹھوں گا, مجھے تو اپنی زندگی سے کوئی وہ پیار نہیں ہوگا. I have nothing to lose. آج اگر میری ماں کی, میری بہن کی, یا میرے گھر میں میری بیٹی کی عصمت دری ہوگی, وہاں کی پولیس یا آرمی کرے گی, تو میں گھر میں بیٹھوں گا. تو یہ کشمیری غیرت مند قوم ہے جی. آپ ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. آپ اپنے جو لو مینٹلٹی آپ کی بی جے پی کی لیڈرشپ ہے, جو وہاں جا کے اپنی سٹیٹس میں جا کے کہتے ہیں کہ جاؤ کشمیری عورتوں سے, خوبصورت عورتوں سے شادی کرو تاکہ تمہاری نسل کچھ بہتر ہو جائے, اور آئی مین اتنے لو جو جا سکتے ہیں. سر یہ تو UN کا چارٹر بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ
اپنی ماؤں بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے آپ آرم اسٹرگل کر سکتے ہیں. یہ تو یو این کے چارٹر میں آلریڈی یہ چیز موجود ہے، جس کو شاید ہندوستان یا بھارتی میڈیا اس کو کبھی پڑھا نہیں ہے انہوں نے. دیکھیں بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں میں اس چیلنج میں بھی پاکستان کو پینک کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہمارا ریسپانس کیا ہے نا جی، اٹ از امیکولیٹ. یہ 2-3 سٹیپس اوپر گیا ہے جی، اوپر نوچ ہے اس کی جی. یہ ایسکلیشن لیٹر پہ بھی اوپر گیا ہے ان آل ڈومینز، چاہے پولیٹیکل ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے، چاہے ملٹری ہے، چاہے سوشل ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، بزنس اکنامکس ہو، چاہے ملٹری ریسپانس. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ علاقہ ریجن جنگ میں جائے، سینس پریویل ہو جائے، جس کے چانسز بہت کم ہے. لیکن اس کو میں پینک اس لیے نہیں کرنے کی ضرورت کہ پاکستان کے ریسپانسز تیار ہے، کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ول آف دا نیشن ہے ٹو ریسپونڈ ٹو انڈینز. اور دوسری اپرچونٹی یہ ہے کہ دیکھیں آج ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ اس انسیڈنٹ پہ مت سمجھے کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو یہ ختم ہو جائے گا. ہم دیکھیں نا سمجھوتا ایکسپریس، اڑی، پلوامہ، یہ روز روز کی کہانی ہے. اس انڈیا نے بھی ادھر رہنا ہے. ونس فار آل اب پاکستان کو اپنی پالیسی اپنانی ہوگی اگینسٹ انڈیا اینڈ ٹھیک ہے اگینسٹ افغانستان. جنرل صاحب، یہ آپ نے پاکستان has reached quickly last word. پاکستان کی پالیسی سمپل ہونی چاہیے 2+2 4. پہلے ہم 5 اور 3 کرتے رہے، ہم نے نقصان اٹھایا ہے جی اس کا. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. درانی صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح جنرل صاحب نے ایک تو اپنی ورتھ، اپنی کیپیبلٹی، اپنی کیپیسٹی اور پلس ول کا بھی انہوں نے ذکر کر لیا، جس کا عملی مظاہرہ ہم نے بالا کوٹ میں بھی دیکھا، اور وہ جو ابھی نندن صاحب کو کافی موفی بھی یہاں پہ آ کے پی کے گئے تھے، اور ابھی ہمیں لگتا ہے کہ اگلی دفعہ ہم کافی نہیں کچھ اور بھی ان کے ساتھ سلوک ہوگا، کیونکہ اس طرح کی کوئی غلطی اگر بھارت نے کی تو اس کا منہ توڑ تو جواب ملے گا. اس فالس فلیگ آپریشن اور خاص طور پر یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کئی پہلوؤں پر اس وقت جو ہے مبصرین بات کر رہے ہیں. اگلا ٹارگٹ کیا ہے بی جے پی کا؟ کوئی نیا ہندوستان کے اندر یا مقبوضہ وادی میں کوئی نیا ظلم ڈھانا ہے جس کے لیے یہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے؟ دیکھیں ظلم تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس وقت جو آزاد جموں کشمیر ہے، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہیومن رائٹ سے لے کر فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایوری تھنگ، جو آپ کو انٹرنیشنل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کے اندر جو آپ کو کوئی ٹرمینالوجی ملے گی، ان تمام میں کہتا ہوں کہ ٹرمینالوجیز کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. مجھے جو سمجھ آتی ہے اس کی کہ اس وقت انڈین اکانومی ایک سلو ڈاؤن وہ کر رہی ہے، ایکسپیرینس کر رہی ہے. ٹارگٹ ان کا تھا کہ 8% گروتھ ریٹ ہوگا، وہ ٹارگٹ اٹ فیل شارٹ اور وہ 6% پہ رکا ہے. اور اتنی بڑی معیشت ہو جہاں پہ 1.5 ارب کی آپ کی آبادی ہو، تو اتنا یہ جو 2% کا جو ڈفرنس ہے گروتھ ریٹ میں، یہ بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے، اور اس سے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے اور اثر پڑتا ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر مودی لازمی طور پر ایک بی جے پی اور خاص طور پہ مودی اپنے پاپولیرٹی کے سرویس کراتے ہیں، اس میں بھی شاید ان کو یہ چیز دکھی ہو کہ لازمی طور پہ اگر اکانومی میں سلو ڈاؤن ہے تو وہ ٹرانسلیٹس کے ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے. تو یہ چیزوں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے اٹیکس کرانا، اس کو ان کو آرکسٹریٹ کیا کرنا. اس میں وقف بل کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے درانی صاحب، کہ وقف بل سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ اس کے حوالے سے بڑی تحریک جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس وقت؟ جی وہ بھی اس میں بالکل وقف بل بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. خاص طور پہ جو مسلم کمیونٹیز ہے ان کی اٹینشن اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، وہ بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی انڈیا میں، قریباً 300 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے وہاں پہ. تو اس سے بھی توجہ ہٹانے کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو لیکن میں جنرل صاحب کی باتوں سے بالکل متفق ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی مودی سرکار کی اگر وہ اس طرح کے ایکشنز لیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس طرح کی یونیلیٹرل ایکشنز لیتے ہیں جہاں پر انہوں نے سنتاس معاہدہ، جو کہ ان کے لیے ان کے آنکھوں میں بہت پہلے سے کٹک رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے بھی ان کا ایک بیان آیا تھا کہ خون اور پانی ایک اس سے نہیں گزر سکتا، بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. تو یہ جو معاہدہ تھا یہ ان کی آنکھوں میں کٹک رہا تھا، اور یہ اس کو یونیلیٹرلی اس سے وڈرا کرنا میرے خیال سے انٹرنیشنل لا کی بہت بڑی ایک انہوں نے دھجیاں بکھیری ہے. اور پاکستان اس وقت
یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک نان پرماننٹ ممبر ہے, 2 سال کا ہمارا ٹرم ہے, 2026 تک ہم ہے. پاکستان کو میرے خیال سے اس کے لیے دنیا کا ہر جو پلیٹ فارم ہے انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, وہ پلیٹ فارم. اچھا درانی صاحب, جو ان میں میڈیٹر ہے بالخصوص ورلڈ بینک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جس کو ابھی آج تو جو مودی سرکار ہے اور اس کا میڈیا ہے وہ تو پورا دن کہتا رہا ہے اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے, اس ٹریٹی سے کوئی بالکل انکار انہوں نے کر دیا ہے. اور دوسری جانب یہ جو ابھی ریسنٹ سب کچھ ہوا ہے, تو کیا پاکستان کی جانب سے بھی جو دو طرفہ جو معاہدے ہیں انکلوڈنگ شملہ معاہدہ, اس کو منسوخ کر دیا جائے گا؟ پاکستان نے تو ترکی بترکی جواب دے دیا ہے اس پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ جھاگ یا کوئی برف پگھلنے کے امکانات ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی بیک ٹریک ہوں گے انڈیا اپنے اس مودی خاص طور پہ اپنے اس ان ایکشنز کے اوپر. جہاں تک ورلڈ بینک کا سوال ہے, یہ تو انڈین میڈیا کی خام خیالی ہو سکتی ہے کہ ورلڈ بینک کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ورلڈ بینک میں سب سے بڑا جو ویٹو پاور ہے وہ اس وقت امریکہ کے پاس ہے, اور امریکہ اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا فائنینسیئر ہے. تو اس خطے میں کشیدگی امریکی انٹرسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ اپنی پوری فوکس اس کا چائنا کے اوپر ہے, اور اگر انڈیا اور پاکستان میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے, اس کے جو عزائم ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال سے ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ پریشر آئے گا. حالانکہ اس کی ٹائمنگ بڑی آئرونک ہے کہ امریکہ کے نائب وزیر جو صدر تھے جے ڈی وینس, وہ انڈیا میں موجود تھے. اچھا درانی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ظفر العالی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ایمبیسڈر ہیں, کیونکہ اس وقت سفارتکاری, ہم تو سفارتکاری کا ظفر العالی صاحب راستہ اختیار کرتے ہیں, ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہم لڑتے ہیں, لیکن یہ کنونشنل وار اور اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ جو پاکستان کے خلاف فالس فلیگ, کیا ہندوستان یہ اپنی روایت کو برقرار رکھ کے آگے بڑھ کر ایک اچھے ریلیشن شپ کی توقع رکھے گا, یا آپ کو لگتا ہے یہ وہی ٹپیکل ایک مائنڈ سیٹ ہے مودی سرکار کا کہ وہ الزامات پاکستان بیشنگ پر پولیٹکس کرے گا؟ جب تک مودی زندہ ہے, جب تک مودی پرائم منسٹر ہے, اس وقت تک پاکستان اور ہندوستان کا جنگ کسی لمحے میں ہو سکتا ہے, اور یہ ہم سمجھنا چاہیے, اور اسی طریقے سے ہمارے پلانز ہونے چاہیے. مودی جو ہے وہ پلتا ہے مسلمان کی نفرت پہ, پلا ہوا ہے اور پلتا ابھی بھی پلتا ہے. تو یہ کبھی مسٹیک نہ کریں. اچھا, یہ جو 26 لوگ مارے گئے ہیں, آپ نے بتا دیا ہے نا کہ ان میں سے 15 مسلمان تھے, بتایا آپ نے؟ جی جی. تو یہ کس قسم کا اینٹی ہندو آپریشن ہوا بھائی؟ کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب ماننا چاہیے کہ پاکستان کی فوج 400 میل آئی اور 12 چیک پوائنٹس کو کراس کر کے 15 مسلمان کو مارنے کے لیے؟ جی آپ پاگل ہو گیا ہے نا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپوز تو بھارت ہو گیا ہے العالی صاحب, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور کوئی بھیانک ایکسپوز ہوا ہے بھارت؟ بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں بھارت ایکسپوز ہوا ہے, کس سے ایکسپوز ہوا ہے؟ لیکن سر دوسری جانب امریکہ نے ان پر اپنے طیارے بھیج دیے ہیں سر, جن طیاروں کو جو ہے ایلون مسک نے کہہ دیا تھا کہ یہ کباڑیا ہے. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. کہ انہوں نے امریکہ نے جو ٹیرف لگا دیے, اور ہندوستان اسی طرح سر اب تو آئسولیشن کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. کینیڈا کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, جہاں پر ان کے جو ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں, ان کے جو دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں جو قتل و غارت میں ملوث ہیں. دیکھیے, اگر یہ پکڑے جا رہے تھے اور ان کو اتنا فکر اور ڈر تھا تو یہ کیوں کرتے رہے؟ میں آپ کو لکھ کے کہتا ہوں, امریکہ انڈیا کو کبھی نہیں چھوڑے گا. امریکہ انڈیا کا LI ہے. اب یہ جو آپ نے پلین کے بارے میں پتا کیا, مجھے نہیں پتا کیا, مگر کس کو نہیں پتا ہے کہ جب امریکہ ایک پلین بھیجتا ہے اس کے ساتھ ایک سوئچ ہوتا ہے, اس سوئچ کو آن کرو تو وہ پلین بالکل بیکار ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ امریکہ سے لوگ پلین خریدنا نہیں چاہتے. ہمارے F-16 سے بھی انہوں نے یہی کیا تھا. بہرحال وہ الگ بات ہے. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ مودی جب تک ہے کسی لمحے میں بھی جنگ ہو سکتا ہے. اور اب میں تو آرمی چیف نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ ویپنائز کر رہے ہیں پانی کو.
تو ویپنائز انہوں نے پانی کو کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ پانی کو ہمارا جو حصہ ہے اس کو تم روکو گے تو وہ اعلان جنگ ہوگا. انہوں نے تو روک دیا ہے. 2 ندیوں کے پانی انہوں نے ہمارا جو ہے روک دیا ہے. تو اس کے معنی اعلان جنگ ہو گیا ہے. تو اب صرف یہ ہے کہ چوز یور ویپن. اب کون سی ہتھیار کے ساتھ آپ لڑیں؟ نہیں تو ظفر العالی صاحب ایگریشن کیا اس مسئلے کا حل ہے؟ کیا مطلب آپ ایگریشن جو اگر ایگریشن دونوں طرف سے دکھایا گیا ڈیفینیٹلی پاکستان تو ہمیشہ سے کوشش یہ کرتا رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے نیگوسیشن کے ذریعے فلیکسیبلٹی بھی پاکستان نے دکھائی ہے, جو سفارتی آداب ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا ہے. تو پاکستان کیا بالکل اسی طرح ایگریسو ٹون رکھے؟ نہیں تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ویپنائز ان کو ہمیں پانی کا کرنے دینا چاہیے؟ نیور. ہم نے تو اس کو ایک جنگ قرار دیا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کیا اس پہ کوئی امکانات ہیں کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے گا؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنس کیا آرمی چیف نے, انہوں نے تو وہ کر دیا ہے نا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا پانی ہمارا نہ لیں, اور اگر آپ پانی لیں گے اگینسٹ دی انڈس واٹر ٹریٹی وہ اعلان جنگ ہوگا. اٹ ول بی اے کوز آف وار. تو وہ تو کر دیا ہے انہوں نے, لے لیا ہے پانی, 2 ندیوں سے لیا ہے. تو اس کا کیا مقصد؟ آپ کہتے ہیں ہم اگریسو ہو رہے ہیں. نہیں ہم ایگریسو نہیں, مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں کچھ امکانات ایسے ہیں یا آپ اس کے کچھ اور محرکات بھی لگتے ہیں آپ کو اس فالس فلیگ آپریشن, یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہو رہے ہیں مودی سرکار کی جانب سے, اور یہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری جو میئر لیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہندوستان کچھ بھی کرے گا جو کنونشنل وار کے لیے ہندوستان مر رہا ہے کرنے کے لیے, وہ چاہتا ہے. یہ جو $100 بلین انہوں نے خرچ کیا, اور یہ 9 بلین 20 جو بھی 38 بلین جو خرچ کیا ہے انہوں نے نئی جہازیں لیا ہیں, وہ کس کے لیے لیا ہے؟ کس کے خلاف استعمال ہوگا؟ ہمارے خلاف استعمال ہوگا. وہ کنونشنل وار چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ میں تھک گیا ہوں یہ کہہ کے کہ 4 گنا زیادہ تو ہمارے سے زیادہ ان کا فوج ہے, 6 گنا زیادہ ان کا ایئر فورس ہے, 8 گنا زیادہ ہمارے سے ان کا نیوی ہے. تو اس قسم کے نمبروں کے ساتھ آپ جنگ تو لڑنا چاہیں گے جب تک وہ جنگ کنونشنل ہوگا, مگر جب وہ جنگ نیوکلیئر ہو جائے گا تو پھر کوئی نہیں جیتتا. انڈیا کین نیور ون اے نیوکلیئر وار. بالکل. تو ہم کیا کر رہے ہیں اب؟ وہ جنگ اس کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جس میں وہ شاید جیت جائیں, اس لیے کہ ان کے نمبر زیادہ ہیں. ظفر العالی صاحب بہت شکریہ, فارمر انویسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جس طرح ملک صاحب ان کا کہنا تھا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے, کیونکہ اگر بوتھ سائڈ سے ایگریشن ہوتا ہے, ہم تو فوری طور پر جو ہے ان کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے تھے قومی سلامتی کمیٹی نے اس کا ٹٹ فار ٹیٹ اور فوری عمل دیا ہے اور جواب دیا ہے. خطے میں جنگ کا متحمل ہندوستان بھی نہیں ہو سکتا, پاکستان بھی نہیں ہو سکتا, لیکن اگر آج واضح طور پہ ہم نے کہہ دیا کہ اسے ہم جنگ سمجھتے ہیں, اگر اس پہ دوبارہ نظر ثانی نہ کی گئی یا اس فیصلے پر وہ ڈٹے رہے تو حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں, جو ظفر العالی صاحب کا کہنا ہے. لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار ملک ہماری آخر تک کی کوشش رہتی ہے کہ اس نہج تک بات نہ پہنچے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں بھارت جو ہے اس خطے کے امن سے کھیلنے جا رہا ہے, اور جس طرح جنرل صاحب نے بات کی بالکل میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو آبی جارحیت کا آغاز ہے, اسپانسر ٹیررزم ہے, خطے کے امن کو تابالا کرنے کے حوالے سے, طاقت کا توازن خراب کرنے کے حوالے سے جو ان کا ماضی کا ٹریک ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمیشہ دہشت گردی, انتہا پسندی کے واقعات میں ڈائریکٹ بھارت کی انوالومنٹ پاکستان میں پائی جاتی ہے. تو پاکستان کی جو امن پسندی کی پالیسی ہے, ہماری قیادت نے بالکل واشگاف الفاظ میں کہا کہ اسے ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. پاکستان نے ہمیشہ پیس پروسیس کی بات کی ہے, پیپل ٹو پیپل کی بات کی ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات کی ہے. تو خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی جو کوششیں ہیں ہائیلی کمنڈیبل ہے. لیکن آج ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے بڑے واشگاف الفاظ میں 24 کروڑ عوام کی طرف سے جو میسیج دیا بڑا کلیئر ہے. ان کی جذبات اور احساسات کی ترجمانی پاکستان کا دفاع ہے وہ اللہ کے فضل سے ناقابل تذکیر ہے, اور پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, خود مختاری ہے, قومی سلامتی ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. تو ایک تو اس لحاظ سے بہت بروقت فیصلے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وقت کی ضرورت بھی تھی, اور اس پہ کوئی ابہام بھی نہیں ہے. تو اب بھارت کو یہ
اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کا اگر ان کا ایک جارحیت پسندی اور توسیع پسندانہ عزائم کی ایک جو ان کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے اس میں کبھی بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اگر انہوں نے مزید جارحیت مسلط کی اور اس طرح کے اقدامات کیے تو یقینی بات ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور پاکستان کی آرم فورسز ہمارے جو ادارے ہیں اس کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے وہ ہمدن تیار ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ جو ان نے ماضی میں الزامات لگے ہیں یا اب الزامات لگے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بری طرح ایکسپوز بھی وہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان پہ دہشت گردی کے حوالے سے دیگر اور معاملات کے حوالے سے جس طرح سندھ طاس معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کا ثالث ورلڈ بینک ہے اور یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو وہ ختم بھی نہیں کر سکتے، اس طرح کے بین الاقوامی قوانین کی جو وائلیشن ہے، اس کی جو تجزیہ ہے، وہ مودی سرکار نے ہمیشہ اس کی دنیا کے سامنے اقدامات ہیں کہ انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو خطے کا امن ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت اہمیت کے حامل یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اگر اب بھی بیٹر سینس پریویل نہ کی اور یہ امن پسندی کو پروموٹ نہ کیا گیا تو یقینی بات ہے کہ اس کی پورا جو انٹائر ریجن ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو ہلالی صاحب نے بھی کی، جس بات گو کہ ان کے اپنا نقطہ نظر ہے، سب سے اتفاق نہیں بھی کیا جا سکتا کیونکہ ایگریشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور جو اوورآل ان کا رد عمل، کچھ محرکات جس میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کولیشن گورنمنٹ ہے، مودی سرکار کو اس مرتبہ منہ کی کھانی پڑی ہے، خاص طور پر مقبوضہ وادی کی جو صورتحال ہم نے دیکھی، جو انتخابات میں ان کو شکست ہوئی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ تو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے بعد مودی سرکار کو کوئی چانس نہیں ہے ان کا، کیونکہ اس دفعہ جو ان کی حالت ہوئی ہے پولیٹکس میں، تو اب وہ یہ کارڈ استعمال کر کے اور پاکستان بیشنگ اور اینٹائی مسلم جو نیریٹو ہے اس پر آپ پولیٹکس کریں گے، مزید وہی فوکس رکھیں گے؟ بالکل آپ نے درست احاطہ کیا، اور آپ کا یہ سوال بہت بر وقت بھی اور اہمیت کا حوالہ کہ وہ ڈائیورشن کرنے کے حوالے سے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی وہاں لیجسلیشن جس طرح مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کے حوالے سے جس طرح انہوں نے لیجسلیشن کی، اور پورے بھارت میں جو لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ وقت کے ساتھ بہت کمزور ہو گئی ہے، اب ان کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے جس سے پہلے وہ ادوار میں حکومت میں رہے، اور جس طرح کی ان کو ایک پولیٹیکل جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک مخالفت کا سامنا ہے، تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک کمزور وکٹ پہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم اقدامات کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کر سکیں یا توجہ ڈائیورٹ کر سکیں۔ تو یہ بھی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں وہ اسپیشلسٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ اقدامات جو ہیں اس سے بھی اب ان کو مزید جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اوورآل جو امن کی کوششیں ظاہر ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا سر، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس پہ آج ہمارا فوکسڈ ہے کہ اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں اس فالس فلیگ آپریشن کے؟ کیا یہ وہی اپنی ڈرٹی پولیٹکس ہے، پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے، یا کوئی اور ایسا اقدام کرنے جا رہی ہے مودی سرکار جو کہ اقلیتوں کے لیے ایک اور نئی مصیبت، کوئی بھیانک لا جو ہے وہ متعارف کروانے جا رہی ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اب مودی سرکار کے پاس پاکستان بیشنگ اور پاکستان پہ الزامات اور انٹائی مسلم نیریٹو کے علاوہ کچھ نہیں بچا؟ جی دیکھیں، اس کے 4-5 محرکات ہیں جی، اور انہوں نے ان ساروں کو ڈب ٹیل کرنے کی کوشش کی ہے اسی ایک کاروائی کے بیچ میں۔ نمبر 1، ایک تو ان کے آپ کو پتہ ہے ابھی پولیٹکس چل رہی ہے، بہار میں الیکشن ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو جو اینٹی وار اینٹی پاکستان جو ہسٹیریا ہے، وار ہسٹیریا کریٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو چلاتے ہیں جی ٹو گین دی پاپولیرٹی، کیونکہ ہیٹ جو ہے نا جی، ہیٹ وہ اب مودی کی سینٹرل تھیم بن گئی ہے ان کی پولیٹکس کا، اور ان کی جو اپلیکیشن ہے ان کی گورنمنٹ فنکشننگ کا اور ہندوتوا کی اپلیکیشن کا، ہیٹ کے اوپر بیس کر کے یہ اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں۔ اور ہیٹ کس کے خلاف ہے؟ مسلمانوں کے خلاف نمبر 1، کرسچینز کے خلاف، سکھوں کے خلاف۔ انہیں پتہ ہے کہ جو میجورٹی ووٹر ہے وہ ہندوؤں کو یہ بتا رہے ہیں وہاں کے ہندوازم از ناٹ بیڈ ریلیجن، لیکن جو ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے بیڈ، اس لیے میں یہ نہیں کہتا، میں ریلیجن کی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، کہتے ہیں کسی کے مذہب کو برا اور اچھا نہیں کہتے، ہر مذہب میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ ریسٹرکٹ رہے اپنے، بے شک فالو کریں۔ لیکن جو ہندوتوا ہے جی، یہ ایک اپلیکیشن ہے ہندوازم کو سپیریئر کرنے کا، کہ وہ کنٹرول کریں گے جی، بھارت ان کا ہے۔ براہمن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، براہمنزم جو چل رہا ہے اس وقت، جو کہ ایک بہت تھوڑی وہاں پرسنٹیج، پہ نارتھ والے جتنے ہیں، ساؤتھ اور اس کی نارتھ کی کتنی بڑی ڈیوائیڈ ہے،
بالکل وہاں پہ وہ جو یوپی والے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈفرنٹ سمجھتے ہیں, یہ جو مودی اور یہ لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو بالکل ڈفرنٹ, آئی مین کہاں ہے ساؤتھ کو کتنا انہوں نے سائیڈ لائن مارجنلائز کیا ہوا ہے جی. بالکل. پھر آپ ادھر ایسٹ میں چلے جائیں, آپ ساؤتھ اور نارتھ کا کتنا فرق ہے جی. بہار بنگال میں دیکھ لیں سر, بہار بنگال کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو دیٹ از وٹ مائی پوائنٹ از کہ یہ ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے. ایک تو یہ پالیٹکس اس پہ کر رہے ہیں, دوسرا یہ کشمیر پہ مجھے شک پڑتا ہے, بلکہ اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے سیریسلی کہ یہ کشمیر کا جو ان کے پاس انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر یہ اسرائیل ٹائپ غازہ اور فلسطین والا ایک کوئی فارمولہ لگانے کے موڈ میں ہے کہ ان کو کس طرح کے ایمپلیکیٹ کیا جائے. اب چونکہ انہوں نے بند کر دیا انفارمیشن, دنیا وہاں نہیں جا سکتی, انٹرنیشنل آبزرورز نہیں ہے وہاں پہ, میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے, ایک جیل ہے, جیل کے اندر اب یہ سارٹ آؤٹ کریں گے جو تھوڑے سے رہ گیا اور اس کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہیں گے. جہاں پہ ویسے وہاں پہ یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے, ادھر آپ ہندوؤں کو نان مسلمز کو لا کے بسایا جائے گا, اور اس کا انہوں نے ایکشن اس پہ شروع ہو چکا ہے. تو جنرل صاحب یہ تو 35A کی اگر انٹرپریٹیشن میں ہم جائیں تو 35A تو ہے ہی اسی طریقے سے ان کو بے دخل کرنا ہے, توسیع پسندی ہے, اور ساتھ میں یہ تو آلریڈی 10 لاکھ سے زیادہ جعلی ڈومیسائلز ایشو کر چکے ہیں, اور غزہ کا جو ماڈل جو ایڈاپٹ کیا ہے وہ تو ابھی کا نہیں ہے, انہوں نے تو ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے وہاں پہ گھر بنانا شروع کر دیں. جی ہاں, تو دیٹس وٹ اس کی اب اس کو تھوڑا سا کریں گے, کیونکہ جب تک یہ وہ والا فٹ ہولڈ پورا گین نہیں کر لیتے انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر, اس پہ جب تک مکمل فٹ ہولڈ گین کر کے ہر لحاظ سے اپنی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے بعد یہ بڑھیں گے, آگے آئیں گے ہمارے آزاد کشمیر کی طرف. کیونکہ یہ ابھی ان کی باتوں سے آپ سن رہے ہیں, ان کی تقریروں میں سن رہے ہیں کہ اب باری ہے اس کو آپ یہ حاصل کرنے کی. تو یہ رکنے والے عزائم نہیں ہے, یہ تو ان کے اس طرف کے عزائم ہیں, ان کے پھر ریجن میں باقی بھی عزائم ہیں, اور یہ کام رکنے والا نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کی یہ جو فرنٹ لائن پہ اگر کوئی لڑ رہا ہے نا جی پاکستان کی سروائیول کی جنگ, اور صحیح برنٹ اپنے اوپر لے رہا ہے, تو وہ نمبر 1 ہے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والا ہمارا پاکستانی مسلمان. They are very important. انہی کو ایڈریس کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی تقریر میں, جس پہ آج وہ کرٹیک کر رہے ہیں جی, انہی کو ایڈریس کیا ہے کہ یہ وہ لوگ جو ہماری شہر سے قریب ہے, اور ان کے لیے ہمیں ساری قربانی دینے کے لیے بھی اگر دے رہے تو اٹ از اے انفینشڈ ایجنڈا. پاکستان ابھی مکمل نہیں ہے, میرا جسم تو میرے پاس ہے, میری روح اور میرا دل ابھی تک مجھ میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے اندر روح اور آپ کا دل نہیں ہے, ملک صاحب کے اندر روح اور دل نہیں ہے, وہ کشمیر جب تک نہیں آئے گا ہماری روح اور ہمارا دل کمپلیٹ نہیں ہوگا. میں اور آپ بھی مکمل نہیں ہے تو ہم تو زندہ ہی نہیں ہیں ابھی. بالکل. تو وہ کشمیر از لائک دیٹ. اس کو فٹ ہولڈ گیل کرنے کے بعد, اس پہ مکمل غاصبانہ قبضہ کرنے کے بعد, مسلمانوں کو وہاں سے ایلیمینیٹ کرنے کے بعد, ہندو کی میجارٹی کرنے کے بعد, یہ ہمارے کشمیر کی طرف بڑھیں گے, اور ہمارا جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے تو یہ رکنے والا نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں 2+2 4 کی پالیسی پاکستان کو اپنانی ہے. پاکستان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دے دی ہے, ایک چیلنج کی شکل میں. اسی کے بیچ میں سے یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اپنا جو ہندوستان کے ساتھ اب آنے والا مستقبل ہے, بالکل کلیئر لائنز کے اوپر, ایک جو کمیٹی آف نیشن میں پرائیڈ والی نیشنز ہوتی ہے, جو واقعی نیوکلیئر پاور ہوتی ہے, جو واقعی ایک نیشن ہوتی ہے, وہ اپنے ایلیمنٹس, all elements available at their national disposal, ان کو یوز کر کے اپنے پولیٹیکل ایمز. تو جنرل صاحب کیا یہ بات طے ہے, جنرل صاحب کیا یہ بات اب طے ہے کہ امن کی جو ہماری خواہش ہے, نیگوسیشن ہے, افہام و تفہیم ہے, گیٹ ٹوگیدر, جوائنٹ ایفرٹس اس ریجن کے لیے, اس خطے میں خوشحالی کے لیے, اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی, اور اب مودی کے اس فیصلے, حالیہ فیصلے, اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی؟ دیکھیں, یہ بال ہے مودی صاحب کے کورٹ میں. آج بھارت اپنا رویہ تبدیل کرے, آج اپنے ہیجمونک ڈیزائنز ختم کرے, آج اپنے آپ کے ہندوتوا کی اپلیکیشن کو بند کرے, اور جتنے بھی تنازعات ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کرے. دیکھیں نا, اس نے ہمیں they have pushed us against the wall. اس نے ہمیں پش کر دیا ہے, مجبور کر دیا کہ ابھی ہم اپنا جو بیہیویئر ہے اس کو اسی طرح کریں. اور اب دنیا کی کوئی طاقت مورل گراؤنڈ ہی نہیں رکھتی کہ وہ ہمیں سمجھائے کہ ہم بھارت کے ساتھ اپنی چیزیں ٹھیک کریں. اس وقت سے خود ہم اپنے طور پہ ٹھیک کریں. اور دیکھیں, امریکہ جیسے ملک نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالی رکھا ہے, ہم انڈر سینکشنز رہے ہیں, اس کے باوجود ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے, ہم نے بہت قربانیاں دی اپنی سوسائٹی میں, ہم نے اس کے باوجود ہم نیوکلیئر گئے. کس وجہ سے؟ ہمارے تو کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز نہیں ہے.
ہم نے تو نہ کسی اور ملک پہ قبضہ کر رہے ہیں، نہ کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، نہ ہمارے میزائل اسرائیل کے لیے ٹو بی ویری آنسٹ جس کا وہ واویلا کرتے ہیں. ہم تو صرف انڈیا اسپیسیفک ہے. کل انڈیا کوئی جدھر بھی پلیٹ فارم لے کے جائے گا ہم اس کو انگیج کریں گے. تو پاکستان نے دیکھے، جو میں پالیسی کی چینج کی بات کرتا ہوں، پاکستان اسی انڈیا کے ساتھ اب فیوچر میں بھی گزارا کر رہا ہے. تو ابھی ہمیں جو اس موقع ملا ہے جی، اس چیلنج کے اندر جو اللہ نے اپرچونٹی دی اللہ تعالیٰ نے، میں اس کو اپرچونٹی کہتا ہوں، اللہ کی مہربانی کہتا ہوں کہ ہم وہ پالیسی، وہ ایٹیٹیوڈ، وہ پاتھ پکڑے جو پرماننٹ پیس اور پرماننٹ ایک جو کمیٹی آف نیشن میں دونوں کو ایگزسٹنس کے ساتھ ہم آگے چلے. تو وہ ہمیں ابھی ایک فیصلے کرنے ہیں، اب ان کی طرف جانا ہے، انہی کے اوپر پیسفل مینز کے ساتھ پیسفل طریقے سے ہم رہ سکتے ہیں. جو ہلالی صاحب بھی بات کر رہے تھے وہ ڈیٹرنس کی بات کر رہے تھے. ڈیٹرنس تو ہم نے رکھنی ہے. ابھی یہ جو واٹر والے کو کیوں ہم نے کہا کہ دس از نیشنل وائٹل انٹرسٹ، وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہم نے اس کو قرار دے دیا ہے کہ جدھر وہ پانی روکے گا، ڈائیورٹ کرے گا، اس کو سبٹاج کرنے کی کوشش کرے گا، with all available means at the disposal of the nation ہم اس کو انگیج کریں گے. نہیں کریں گے تو پھر آپ نے، میں پھر ہمیشہ 3-4 دنوں سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جی آپ نے 23 مارچ کی پریڈ کے لیے تو فوج نہیں رکھی ہوئی نا. پھر مجھے اور آپ کو، میرے خیال میں ہمیں ساروں کو اپنے گھروں میں چلا جانا چاہیے، یا چلے جائیں ہم انڈیا کی کالونی بن کے رہ جائیں، which is not acceptable. پاکستان is a nation. آپ کو نہیں لگتا سر کہ ہم جب اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں تو 2 متنازع ڈیم جس میں کشن کنہیا ڈیم بھی شامل ہے، اب اس مسئلے پر بھی آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا ہمیں، کیونکہ یہ بھی وائلیشن کی گئی ہے 1960 کا جو ٹریٹی تھی ہماری انڈس والی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہم اس طرف بھی ہم نے جانا ہے؟ جی دیکھیں، میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ ابھی پاکستان نے انڈیا نے ایک سٹانس لیا ہے، ایک انہوں نے اپنی بات چیت کی ہے جو ابھی بھی ایمبیگوٹی میں ہے، کیونکہ جو ڈی مارچ کیا انہوں نے ہمارے ہائی کمشنر کو، اس کے بیچ میں یہ ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے انڈس واٹر کا، بٹ اینی ویز وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بٹ اسٹیٹ آف پاکستان نے آج اپنا سٹانس اور اپنا جو بھی پلان ہے بالکل کلیئر واضح طور پر بتا دیا، اینی تھنگ ان دا گرے، ٹھیک ہے، اس نے اب دے دیا، نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دے دیا. تو آئی تھنک ہمیں یہاں سے اب آگے بڑھنا ہے کہ یہاں سے آگے یہ چیزیں کیسے جائیں گی. جیسے جیسے انفولڈ ہوتی جائیں گی کوئڈ پرو کو میں پاکستان ویسے ویسے ایکشن کرتا جائے گا اور ہر ڈومین میں رسپانس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، صلاحیت ہے اور ول بھی ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب، ول از دیئر، ول از دیئر. جی درانی صاحب، آپ اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو صورتحال پیدا کی ہے، جو کشیدگی اور اس میں جو انٹینشن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے مودی سرکار کی، کیونکہ ان کے جو حالیہ ان کے جو آرمی چیف ہیں اور جو دیگر جو ان کا میڈیا ہے، اب تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس موڈ میں ہیں، کیونکہ ان کو دوبارہ جو ہے کافی پینے کا موڈ ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری آج قومی سلامتی کمیٹی نے ان کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے؟ وہ چائے پینے کا خواب، وہ لاہور کا ناشتہ واشتہ بھی بڑا ان کو شوق ہے. جی آئی تھنک کہ ماضی کی انسیڈنٹ سے سبق نہیں سیکھتے اور ہمیشہ یہ کبھی لاہور میں ناشتہ کرنے کے موڈ سے آ جاتے ہیں، کبھی کافی پینے کے، چائے پینے کے موڈ سے آ جاتے ہیں، لیکن پھر ایسی ذلت کی چائے سے میں کہتا ہوں کہ انسان اپنے گھر پہ پانی پی لے تو بہتر ہے. تو لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. اور میں اپنے مجھ سے پہلے جو 2 ہمارے 3 بلکہ جو گیسٹ نے بات کی، میں سب سے اتفاق کرتا ہوں کہ مودی کے جو عزائم ہے وہ ریجنل ہے، اور اس وقت صرف پاکستان نہیں بلکہ نیپال بھی اور بنگلہ دیش نے بھی، جو آپ دیکھیں جو نئی بنگلہ دیش کی گورنمنٹ آئی ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو وہ they have also distanced themselves from India، کیونکہ they have also seen through مودی کہ اس کے عزائم جو ہے نا وہ ریجنل ہیں، اور وہ اپنے جتنے نیبرز ہیں نہ تو ان کو ریسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے اور نہ ہی انہیں ایز اے نیبر تسلیم کرتا ہے، بلکہ اس کے جو وہ ہیں انٹینشنز ہیں جو مونک ہیں اور وہ امپیریلسٹ ہیں اور ایکسپینشنسٹ ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے اور خاص طور پہ انہوں نے جو ایکشنز لیے ہیں، سینتاس معاہدے کو ریووک کرنا اور اپنی ڈپلومیٹک مشنز کو وہ ریڈیوس کرنا، تو آئی تھنک جو پاکستان آج ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے بہت ہی پروپورشنیٹ تھا. اور کیونکہ یہ ایسکلیشن انڈیا کی طرف سے تھی، ہمارے طرف پھر بھی کیونکہ عوامی امنگوں کا عکاس تھا یہ جو جوائنٹ ڈکلیریشن تھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی ہوئی ہے؟ جی 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 بالکل بالکل. دیکھیں عوام، ہماری پاکستانی عوام بھی، اگر میں کہوں نا پاکستانی عوام کی جو اس وقت جو وہ ہے سوچ ہے یا اس کی جو جذبات ہیں، کبھی بھی ہماری یہ جذبات نہیں رہے ایز اے پاکستانی عوام کہ ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہو
یا ہم ایک مستقل ایک کانفلکٹ سچویشن میں ان کے ساتھ رہے. تو یہ جو آج جو بھی ڈیکلریشن آیا ہے بالکل اس کی ریفلیکشن تھی, اور جو انڈیا کی طرف سے جو اسکیلیشن ہے اس کا بالکل منہ توڑ جواب تھا اور بالکل برابر جواب تھا. ٹھیک ہے ملک صاحب, ہیجمونک ڈیزائن, جارہداری, تو اب میں کیا مثالیں دوں, مثالیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. وہ پدی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, یعنی 60% سے زیادہ تو لوگوں کے پاس واش رومز وہاں پہ نہیں ہیں. لوگ بیچارے وہاں پہ فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتے, زندگی گزار دیتے, غربت عروج پہ, انتہا پہ, 2% ان کے جی ڈی پی کی جو حالت ہوئی ہے, اکانومی ان کی کریش کر سکتی ہے کسی بھی وقت, ڈپلومیٹک آئسولیشن میں بڑھ گئے. پھر یہ کس طرح کا ہیجمونک ڈیزائن ہے, کس طرح کی سپریمیسی کی کوشش ہے؟ جی بالکل, ہم نے دوست کہا, دیکھیں جو پاورٹی لائن ہے وہاں لوگ رہ رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں, اور اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر جو اینٹی مسلم ان کا جو ڈیزائنز ہیں, جو ایکشنز ہیں, یا جو ان کے ایک جہریت پسندی, آپ کہہ لیں انتہا پسندی, ٹیررزم کو پھیلانے کے حوالے سے, تو یہ تمام جو ان کے اقدامات ہیں اس سے خود بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ جو جس طرح آپ نے کہا نا کہ قومی امنگوں کا ترجمان ہے ہمارا جی اعلامیہ, جو آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بڑا واشگاف الفاظ میں بھارت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی انہوں نے یک طرفہ اقدامات کیے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور یہ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت بھی تھا, اور یہ بڑا بر وقت جو اعلانات ہیں وہ کیے گئے. جو تجارتی معاملات ہیں, واگا بارڈر کو بند کرنے کے وجہ سے فضائی حدود کی جو بندش ہے, یہ تمام اقدامات ہماری پاکستان کی جو قوم ہے اس کی جو سوچ, اس کا آئینہ ہے اور اس کی عکاسی کرتے ہیں. کب تک مودی سرکار بلی چڑھاتی رہے گی ہندوستان کے باسیوں کی معیشت ایک طرف چھوڑ کر, یہ اپنی پالیٹکس اور پولیٹیکل آبجیکٹیو کو لے کر؟ اب آپ دیکھیں جو فضائی حدود ہے اس پر پابندی کے بعد ان کو کتنے لمبے چوڑے چکر لگانے پڑیں گے, یہ سارا لاس بھارت کو تھے. اس کے باوجود دیکھیں جی, تو مودی سرکار ڈرٹی پالیٹکس ہے نا. اب دیکھیں ان کی جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ان کی ہیٹ, نفرت سے سیاست کا آغاز ہوتا ہے, اسی پہ اختتام ہوتا ہے. تو ان کی جو ساری سیاست ہے اس کا جو محور و مرکز ہے وہ ایک حقارت ہے, وہ نفرت ہے, اور وہ ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ اینٹی مسلم بیانیہ ہے. تو آپ اسی چیز کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی تو سیاست, ان کی جو سروائیول ہے پولیٹیکل, وہ انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور اس سے ان کو ناقابل تلافی نقصان بھی ہو رہا ہے. بالکل بالکل. ملک منظور صاحب بہت شکریہ. احسن حمید درانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور ظفر العالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.